وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر انت صاحبی فی الغار وصحابی علی الحوض او کما قال علیہ السلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ میرے دل نے یہ چاہا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ 27 صفر سے شروع ہوتی ہے۔ 3 دن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں رہتے ہیں، پھر یکم ربیع الاول کو مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا نام پڑا مدینہ منورہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں جو 13 سالہ زندگی گزاری ہے، اس کے اندر مشرکین مکہ نے، عرب والوں نے اتنا کچھ ظلم اور ستم کیا، صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، ان کے جسموں کو اپنا چیرا جاتا، ان کے جسموں پر تیروں کی بارش ہوتی، صحابہ سب برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کا ظلم اور ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ جب مکہ کے اندر مکہ والوں نے ان کے ظلم و ستم حد سے بڑھتے چلے گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، وہاں کے 3 سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا اور ایسی باتیں کہیں جو آدمی بیان کرتے ہوئے بھی دل شک ہوتا ہے، دل لرز جاتا ہے، اور ایسی باتیں کہی کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگ آئے تو ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تھے، یہ مدینہ میں رہتے تھے اور یہود کے علماء سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، اس کے یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں، اس کا نام یہ ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے تو ان کے کانوں میں جب پیارے آقا کی باتیں پڑی، انہیں وہ سارا پچھلا نقشہ ذہن میں آ گیا کہ جو مدینہ کے یہود جو علماء یہ باتیں کرتے تھے، آخری نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا نام یہ ہوگا اور اپنا مہر نبوت ہوگی۔ جب یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی تو ان کا ذہن اپنا انہوں نے پیچھے باتوں کی طرف گھمایا اور آپس میں کہنے لگے یہ وہی نبی ہے جس کا ہم ذکر سنتے آئے ہیں، علماء سے نام سنتے آئے ہیں، یہ وہی نبی ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کام کیا، وہ 6 افراد تھے، ان 6 آدمیوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کے غلام بن گئے۔ وہ کہنے لگے حضور اب اگلے سال ملاقات ہوگی، کیونکہ عرب کے اندر جو اشہر حرم تھے، جو حرمت والے مہینے تھے، ان میں چوری ڈاکہ سے پرہیز کیا جاتا تھا۔
حاجیوں کو لوٹتے نہیں تھے، عام دنوں میں لوٹتے تھے، مارتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اگلا سال آیا تو 18 آدمیوں نے کلمہ پڑھا۔ یوں کرتے 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 جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی مقری دیجئے، یعنی ہمیں کوئی قرآن کا قاری، کوئی عالم ہمیں دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے، ہمیں قرآن سکھائے، کیونکہ ہمارا تو سال کے بعد آنا ہوتا ہے، لہٰذا مہربانی فرمائے ہمیں کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی استاد دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، انہیں رب کا قرآن سکھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، ان کو بھیجا، فرمایا کہ تم بھی جاؤ۔ پھر یہ مدینہ کے اندر پہنچے ہیں، وہاں ان اپنا پڑھنے پڑھانے کا کام اور سلسلہ اور دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو ایسے کرتے کرتے جب اگلا سال آیا جو 75 آدمیوں کا جو قافلہ اور ان کے اندر اوس اور خزرج اور بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے، جب حج کے موقع پہ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضور ہم آئے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کو مکہ کے لوگ مارتے ہیں، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر، ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے، آپ جو ہے نا ہمارے پاس یثرب ہجرت کر کے اپنا آ جائیں، وہاں ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا بڑا اکرام کریں گے، ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، جان تک دے دیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ کے حکم کا انتظار فرمایا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب کو بھائی؟ اللہ کے حکم کا انتظار فرمایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیغام دیا کہ بھائی جو جانا چاہتا ہے مدینہ میں چلا جائے۔ پھر یوں کرتے 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 بعض صحابہ مدینہ تشریف لے گئے اور بعض صحابہ جو پہلے حبشہ کی طرف جا چکے تھے وہ بھی پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ اب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہم جائیں گے۔ ایک دفعہ ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب جاؤ گے؟ اللہ کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ حضور اگر اجازت دیں تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کو لے جائیں گے، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم آئے گا تو ہم جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے۔ تو اسی وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر 2 اونٹنیاں لی ہیں، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کی دیکھ بھال کی، خوب موٹی تازی ان کو کر لیا، اور یقین کامل تھا کہ نبی نے جو فرمایا یہ ہو کر رہے گا۔ ادھر جو ہے مشرکین مکہ اور عرب کے جو سردار تھے، مشرکین کے جو سردار تھے، انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بنائی اور کہنے لگے کہ یارو تم نہیں جانتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام تیز کر دیا ہے، اب تو مدینہ یثرب والے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر چلے گئے۔ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو نہ روکا تو اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے اعلان کیا کہ سارے جو مشرکین، جو بڑے بڑے کافروں کے سردار ہیں، ان کو بلا لیا جائے، میٹنگ کی جائے۔ اب جو کافروں کی میٹنگ کی جگہ تھی اس کا نام ہے دار الندوہ۔ سارے بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے۔ تو ان کافروں میں ایک بوڑھا آدمی آیا جو مکہ کا رہنے والا نہیں تھا۔ ابو جال عتبہ شعبہ نے پوچھا کہ بتا تو صحیح بابا جی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں بڑا سیاںا آدمی ہوں، میں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں،
لہٰذا میں بھی تمہارے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ ہے، سیاںا بندہ ہے، چلو اس کو مشورے میں بٹھا لیتے ہیں۔ جناب جی مشورے میں بٹھا لیا، اب مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ جناب جی کوئی کہتا ہے ایک آدمی کہنے لگا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے کہیں اور بھیج دیا جائے۔ ابو جہل بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا یار تم کیسی بات کرتے ہو، تم نہیں جانتے میرے بھتیجے محمد کی زبان کے مٹھاس کی جو تاثیر ہے، اس کا جو اخلاق ہے، جہاں بھی یہ گیا لوگ اس کی بات مانیں گے اور اس کے غلام بن جائیں گے، اس کے مرید بن جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر یہ کام کر لیا تو اس کے لاکھوں کروڑوں مرید بنیں گے، پھر وہ آ کے ہم پہ حملہ کر دیں گے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور اٹھا، اس نے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، ٹھیک ہے اگر جلا وطن نہیں کر دے ان کو قید کر لیا جائے۔ تو شیطان نے کہا تم نے قید کر کے بھی دیکھ لیا ہے، کیا بگاڑ لیا ہے، 3 سال تم نے قید رکھا ہے لیکن ان کا ایمان سے پھسلے نہیں ہے، اس کے چاہنے والے بھی انہوں نے ایمان چھوڑا نہیں ہے، تم نے کیا کر لیا۔ لیکن اگر اب تم قید کرو گے، پہلی بات تو یہ ہے آخرکار ان کا جو پہرا دے گا ان کے پاس جائے گا، ان کو جو کھانا دے گا یہ ان کو بھی دعوت دیں گے، وہ ان کے بن جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر تم محمد کو قید کرو گے، اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے نبی کو اپنا چھڑا کر لے جائیں گے، لیکن تم اس کو قید بھی نہیں کر سکتے۔ اب کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، اگر تم میرے مشورے کی بات مانو۔ لوگوں نے کہا ابو جہل بول تو تیرا مشورہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ اللہ معاف فرمائے۔ ابو جہل کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور تمام قبیلوں سے سارے ایک جب نوجوان آئے گا ان کو جمع کر کے یک بارگی ایک ہی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ شہید کر دیا جائے، ان کی زبان میں قتل کر دیا جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ابو جہل نے میرے پسند کی بات کی ہے، لیکن جی اب بلاؤ نوجوانوں کو۔ ہاں جی سارے نوجوانوں کو جمع کیا گیا۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ دیکھو جی اگر تم سب یہ کام کرتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے اگر ایک آدمی قتل کرے گا تو جو ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے ہیں وہ دیت بھی لیں گے، بدلہ بھی لیں گے، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم سب مل کر قتل کریں گے، شہید کریں گے، تو اگر ہم سب مل کے یہ کام کرتے ہیں تو وہ ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر دیت دینے کی باری آئے گی تو سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا مال آئے گا، ہم دے کے جان چھڑا لیں گے۔ ادھر یہ مشورے کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کام کب ہوگا؟ انہوں نے رات طے کر لی، تاریخ طے کر لی، 27 صفر کو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ دن گزرتے گئے، آخر کار وہ رات آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیکھو تو صحیح نا، آج کافروں نے یہ تدبیر کی ہے، میرے محبوب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں رب وعدہ کرتا ہوں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میں اپنے دین کو غالب کر کے رکھوں گا، تمام دینوں پہ دین اسلام غالب آئے گا۔ ادھر اللہ تدبیریں کر رہا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ تدبیریں کرتے ہیں، ادھر اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے۔ انہوں نے جناب مشورے کیے، نوجوانوں کو تیار کیا، تلواریں دی۔ اب سارے نوجوان جمع ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اس رات سے پہلے دوپہر کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کو جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ آج رات تم نے ہجرت کرنی ہے، اور ہجرت کا ساتھی جو ہے میں رب چنتا ہوں۔ میرے پیارے محبوب کو جا کے کہنا ہجرت کے لیے ساتھی جو ہے ابو
بکر کو چننا ہے، ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت، کیونکہ عرب کے اندر یہ عادت تھی، دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے تھے، اور یہ قیلولہ کرنا نبی کا سنت عمل ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا، سونا، نیند نہ بھی آئے تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستخط دیتے ہیں۔ اب ابو بکر سمجھ گئے کہ دروازے کی دستخط بتا رہی ہے کہ میرے محبوب میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ ابو بکر دوڑے گئے، دروازہ کھولا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال دروازے پہ تشریف فرما ہیں۔ عرض کی کہ حضور کیسے تشریف لائے ہو؟ اندر لے آئے ہیں، بٹھا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم آیا ہے، اب اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا آرڈر آیا ہے، اب ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے۔ جب ابو بکر نے یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں حضور واقعتاً اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر آپ کا نام لیا ہے۔ ابو بکر بڑے خوش ہوئے، خوشی کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سنا تھا کہ خوشی کے آنسو بھی آتے ہیں، لیکن دیکھا پہلی بار ہے جب میرے ابا نے پیارے نبی کی بات سنی ہے، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آئے، اور قریب ہو کے کہتے ہیں حضور میں تو بڑے دنوں سے انتظار میں تھا، دیکھو تو صحیح میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، اور ان کو کھلایا ہے، ان کو پلایا ہے، تاکہ یہ موٹی تازی ہوں، طاقتور ہوں، یہ دوڑنے میں تیز دوڑیں، یہ تو میں تو کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ ایسے کرو، اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو اندر بھیج دو، میں نے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ توجہ ہے جی؟ نیند بھی آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ پکھے چل پڑے نا، موسم ایسا ٹھنڈی ہوا اور نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے بندے باتیں سمجھو۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کو اندر بھیج دو، راز کی بات کرنی ہے۔ واہ قربان جاؤں ابو بکر پہ۔ ابو بکر نے اس وقت یہ جملہ کہا حضور اہلی اہلو کا، حضور یہ میرا گھر آپ کا گھر ہے، پریشان نہ ہوں، جیسے میں ابو بکر آپ کا رازدان ہوں ویسے میرے گھر والے بھی آپ کے رازدان ہیں، میں آپ کے لیے قربانیاں دیتا ہوں تو میرے گھر والے بھی تیار ہیں، کوئی بات نہیں، سب کے سامنے بات کیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم آیا ہے، آج رات کو فلاں حصے میں آج ہم نے جانا ہے، تیار رہنا، کسی وقت بھی میں آ سکتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں خوشی کے مارے میں جھوم گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت علی کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی سے بلا کر فرماتے ہیں علی آج رات ہم نے جانا ہے، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں تو نے صبح کو واپس کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ علی ہم جا رہے ہیں، اور قبا کے مقام پہ جو مدینہ سے کچھ باہر کے فاصلے پہ ہے، قبا کے مقام پہ میں اور ابو بکر تیرا انتظار کریں گے، اور تیرے بغیر ہم یثرب میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ واللہ خدا کی قسم جب نبی نے یہ جملے کہے نا کہ علی یہ امانتیں ہیں، صبح کو تو نے واپس کرنی ہے، مکہ والوں کو دینی ہے، علی فرماتے ہیں خدا کی قسم زندگی کی یہ پہلی رات تھی جو میں کھل کے سویا ہوں، اور میرا دل یہ کیا اٹھا کہ علی اگر اب تجھے موت بھی آنا چاہے تو موت بھی آ سکتی نہیں ہے، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے۔ واہ علی، نبی کو علی پہ بھروسہ تھا، امانتیں علی کے سپرد کی ہیں۔ ارے قربان جاؤں خدا کی قسم، کافر بھی دشمن بھی کیسے عجیب تھے، ہیں وقت کے دشمن ہیں، لیکن جب امانت دینے کی باری آئے اپنے باپ کو، اپنے دادے کو، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں امانتیں نہیں رکھتے تھے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صادق اور امین ہیں، اپنی ساری امانتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھروں میں جمع کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرواتے تھے۔ تھوڑی سی توجہ رکھنا، ارے کافروں کا اتنا یقین تھا، یقین جانو تاریخ گواہ ہے، اپنی نوجوان بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے کہ مسلمان عزت کے محافظ ہیں، مسلمان عزتوں کے محافظ ہیں، مسلمان عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں خدا کی قسم وہاں اس وقت کے صحابہ ایسے ایمان والے تھے، کافر اپنی نوجوان بچیوں کو صحابہ کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے اور صحابہ ان کی اپنی بچیوں سے زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ لیکن آج جب ایمان کمزور ہوا ہے، خدا کی قسم سگا بھائی بھی اپنے سگے بھائی کے گھر بھی جوان بچی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جی کیوں جی؟ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب میرے اور تیرا ایمان کمزور ہوا ہے، جب ہمارے ایمان پانی کی طرح پتلے ہوئے ہیں، آج کافر بھی ہمیں تانا دے دے نظر آتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ کافر اپنی بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑتے تھے، اپنی امانتیں مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے، کیونکہ کافروں کا یہ یقین تھا کہ مسلمان نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ خیانت کر سکتا ہے، مسلمان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میرا مسلمان تو اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا نظر آتا ہے، امانت میں خیانت کرتا نظر آتا ہے اور چوریاں کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس، خدا کی قسم مسلمان تو وہ تھے جن کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، محبوبہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، محبوب آپ بھی سچے ہو، آپ کے ماننے والے صحابہ بھی سچے ہیں۔ تو خیر، حضرت علی فرماتے ہیں زندگی کی یہ پہلی رات تھی، میں خوب سویا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری ہے۔ کون سی چادر؟ ارے وہی چادر جس کو رب نے قرآن میں کہا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل وثیابک فطہر، یہ چادر دی ہے۔ حضرت علی لیٹ گئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوپر دی ہے۔ علی فرماتے ہیں بس میں سکون کی نیند سویا، اللہ اب جانا ہے، چاروں طرف بار دشمن کھڑے ہیں، اب میں نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوبہ سورہ یاسین پڑھ کے باہر تشریف لے جانا آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دینا میں عرش والے رب کا کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں مٹی لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کافروں کی آنکھوں کے پہ یوں کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ ارے 27 سفر ہے، 27 سفر کی رات ہے، اور جو یہ راتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ اندھیری راتیں ہوتی ہیں، یہ کالی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بھی عجیب تقسیم ہے۔ جب معراج کی باری آئی ہے تو 27 رجب کی شب کو اللہ نے اندھیری رات میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ جب قرآن اتارنے کی باری آئی ہے، اللہ نے وہ بھی 27ویں رات کو چنا ہے۔ جب اللہ نے ہجرت کی باری آئی ہے، اللہ نے 27 سفر کی رات کو چنا ہے، کالی سیاہ رات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکل باہر تشریف لے جاتے ہیں، سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستخط دیتے ہیں۔ ابو بکر تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، جو کچھ تھا گھر میں وہ سب کچھ باندھ لیا، اور ایک توڑے کے اندر ساری چیزیں ایک بوری کے اندر رکھ لی۔ اب باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے جس کا نام حضرت اسما ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لاتی ہیں، اپنا دوپٹہ اتارتی ہیں، دوپٹے کے 2 ٹکڑے کرتی ہیں، ایک ٹکڑا بوری کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، ایک ٹکڑا اوپر باندھ لیتی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسما کی طرف دیکھا، اس وقت میرے اور تیرے نبی نے یہ لقب دیا، اے اسما ذات النطاقین، ارے تو 2 کپڑوں والی ہے، 2 ٹکڑوں والی ہے۔ حضرت اسما بڑی مسکرائی، بڑی خوش ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو لیا ہے۔ ابو بکر نے اپنے غلام سے کہا کہ تو نے صبح کو ہر روز صبح اور شام بکریاں لے کر آنی ہے، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تو نے کھانا پہنچانا ہے۔ بیٹی نے کہا لبیک ابو جی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں کھانا دوں گی۔ اور بیٹے نے کہا ابو جی میں
دودھ لایا کروں گا۔ غلام نے کہا میں بکریاں لے کر آؤں گا تاکہ آپ کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ وہ ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے، خدا کی قسم اندھیری رات ہے، سیاہ رات ہے، کالی سیاہ رات ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اتنی سیاہ رات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ابو بکر بھی جا رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، ایک حضرت ابو بکر رستے میں کبھی دوڑ کر آگے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کر پیچھے آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خیر تو ہے نا، کبھی تو آگے جاتا ہے، کبھی تو پیچھے ہٹتا ہے، کبھی تو دائیں جاتا ہے، کبھی تو بائیں دیکھتا ہے، خیر تو ہے نا۔ ابو بکر کہنے لگے حضور میں کیا کروں، قدم قدم پہ دشمن ہے، پہرا دے رکھا ہے، میں اس لیے آگے اور پیچھے ہوتا ہوں۔ محبوب مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تو آپ کی جان کی فکر ہے، یہ دشمن کہیں آپ پر حملہ نہ کر دیں، میں اس لیے آپ کا پہرا دے رہا ہوں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، چلتے 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 آخر کار وہ پہاڑی آ گئی جو 6000 فٹ کی بلندی ہے، آگے پہاڑی ہے۔ آج کل تو رستے بن گئے ہیں، پہلے رستے نہیں تھے، اپنا پتھریلی زمین تھی، پتھریلا سب کچھ تھا۔ ابو بکر کے بیٹھ جاتے ہیں نیچے اور بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی بڑی اونچی ہے، میں ابو بکر کے تمنا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ تشریف لے آئے نا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھوں پہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رحمت والے نبی بیٹھے ہیں، پیارے آقا کے دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پہ ہیں، دونوں پاؤں ابو بکر کے سینے پہ ہیں۔ وہ ابو بکر تیری قسمت پہ ناک قربان جاؤں۔ ابو بکر جا رہے ہیں، چلتے 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 چلتے، آج کل بھی 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پر چڑھتے ہوئے، لیکن اس وقت تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر کا یہ عشق تھا، ابو بکر کی یہ محبت تھی۔ ابو بکر چڑھتے نظر آتے ہیں، چلتے نظر آتے ہیں، چلتے چلتے چڑھتے چڑھتے جب اپنا غار سور کے قریب پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ نیچے تشریف لائیں نا، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں نا۔ ابو بکر غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اندھیری رات ہے۔ خدا کی قسم میں پھر یہ کیوں نہ کہوں، ابراہیم کو اللہ سے پیار ہوا، اللہ سے محبت ہوئی، اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنا آگ میں چھلانگ لگانی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے کچھ نہ دیکھا، آگ میں چھلانگ لگا دی ہے۔ ارے یہ نبی کا خلیل ہے، نبی کا یار ہے، نبی کا وفادار ہے، نبی کا رازدان ہے، نبی کا رفیق سفر ہے۔ غار ہے، اندھیری رات ہے، غار بھی بڑا گہرا ہے، بڑا لمبا ہے، بڑا چوڑا ہے۔ ابو بکر کے پاس لائٹ کا انتظام کوئی نہیں، ابو بکر نے اپنی پرواہ نہ کی۔ خدا کی قسم نبی سے ایسا عشق، ایسی محبت تھی، ابو بکر نے غار میں چھلانگ لگا دی ہے۔ غار میں جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں، 2 راتیں ہیں، ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے، ایک ہجرت کی رات کا ساتھی ہے، ایک معراج کی رات کا ساتھی ہے۔ ہے قربان جاؤں، ادھر جبرائیل لینے کے لیے آتے ہیں، ادھر جبرائیل نبی کے دروازے پہ آتے ہیں۔ وہ ابو بکر تیری قسمت پہ قربان جاؤں، ادھر نبی ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ارے جب نبی کو اپنا اوپر لے جانے کی باری آتی ہے، آسمانوں پہ جانے کی باری آتی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کی باری آتی ہے، تو جبرائیل کہتے ہیں حضور میں سواری لایا ہوں، براق لایا ہوں، براق پر بیٹھیے نا۔ وہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ ابو بکر جب سواری کی باری آئی ہے، ابو بکر سواری لینے کے لیے نہیں گئے بلکہ خود سواری بن چکے ہیں۔ کہا کہ حضور تشریف لائیے نا۔ ارے قربان جاؤں، معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے۔ سدرۃ المنتہا کے قریب جا کے جبرائیل نے کہا حضور اگر میں اگر ایک بال بھی میں اوپر جاؤں گا، اگر آدھا قدم بھی میں آگے جاتا ہوں، حضور میرے نورانی پر جل جائیں گے، میرے پر جل کے ختم ہو جائیں گے۔ واپ ساتھ چھوڑ دیا، آگے نہیں گئے ہیں۔ واہ ابو بکر، خدا کی قسم جان ہتھیلی پہ رکھ کے غار میں خود چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ارے ابو بکر تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور اندھیرا غار ہے، اندھیری رات ہے، اندر کوئی سانپ نہ ہو، کوئی شیر نہ ہو، کوئی درندہ نہ ہو، کوئی جانور نہ ہو جو
مجھے چیر پھاڑ دے۔ ابو بکر نے کہا حضور آپ تشریف رکھیے، آپ پہلے نہ جائیے، پہلے میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے ایک کی یاری موڑ تک ہے، ابو بکر کی یاری توڑ تک ہے۔ اگر خدا کی قسم، سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اگر معراج کی رات بھی جبرائیل کی جگہ اگر ابو بکر ہوتے، جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ابو بکر اپنی جان پہ کھیل جاتے لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ ابو بکر اندر داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں دیکھا اندر سوراخ ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں۔ ادھر پیچھے صبح اتنے دیر میں صبح ہو جاتی ہے، سارے دشمن جو تلواریں لے کر کھڑے تھے کیا دیکھتے ہیں نبی کی چارپائی موجود ہے، لیکن یہ تو کوئی چھوٹے قد کا انسان ہے۔ دشمن تلواریں لے کر آگے بڑھے، جب کپڑا ہٹایا کیا دیکھتے ہیں نبی کی جگہ علی موجود ہے۔ علی سے پوچھا علی او تو یہاں، تمہارے نبی کدھر گئے؟ ہائے علی کا جواب سنیے، علی نے کہا وہ تو چلے گئے۔ دشمنوں نے کہا کہاں گئے؟ فرمایا جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ علی فرمانے لگے جہاں گئے ہیں۔ جھوٹ بھی نہیں بولا اور صحیح بات کر دی۔ دشمن کہنے لگے علی یہ تو نے کیسا جواب دیا؟ وہ سوال کوئی بھول گئے، کہنے لگے علی بتاتا نہیں ہے۔ فرمایا بتا تو دیا، جہاں گئے ہیں، جہاں جانا تھا، جہاں چلے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہ نہیں مانے گا۔ سارے جمع ہو کے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ابو جہل نے کہا اگر تم نے نبی کے پاس پہنچنا ہے تو ابو بکر کے دروازے پہ چلو۔ کس کے دروازے پہ؟ ابو بکر کے دروازے پہ چلو۔ سارے دشمن جمع ہو کے ابو بکر کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، آگے سے ابو بکر کی بیٹی باہر نکلتی ہے، حضرت اسما باہر آتی ہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ ابو جہل نے کہا کہ بتا تو صحیح بیٹا، یہاں محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ابو کہاں ہیں؟ بیٹی نے کہا میں سچ بولتی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ابو جہل مجھے پتا ہے، ہاں محمد ادھر تشریف لائے تھے، مجھے پتا ہے میرے ابو جی کہاں ہیں، مجھے پتا ہے محمد کہاں ہے، لیکن بتاؤں گی نہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولوں گی۔ جھوٹ اس لیے نہیں بولوں گی کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں، میں صادق کی بیٹی ہوں، لیکن بتاؤں گی اس لیے نہیں کہ میں محبوب سے وفا کرتی ہوں، میں نے اپنے محمد سے وعدہ کر لیا ہے۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اپنے اسما کے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا۔ ابو جہل بھی مکے کا پہلوان تھا۔ حضرت اسما نیچے گرتی ہیں، نیچے پتھر پڑے ہوتے ہیں، حضرت اسما کا چہرہ نیچے لگتا ہے، لہو لوہان ہوتا ہے، خون بہتا ہے، ہونٹ پڑتے ہیں، دان ٹوٹتا ہے، سر پہ خون آتا ہے، کانوں کی بالی نیچے گرتی ہے، کان پھٹتے ہیں، خون نکلتا ہے، لیکن بتایا نہیں ہے۔ محلے والے نکلے، اس نے کہا ابو جہل کوئی شرم کر، اتنا بڑا ہو کے بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیات نہیں آتی۔ لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا۔ ابو جہل نے کہا اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو ابو بکر کے قدموں پہ چلو۔ ابو بکر کی اپنا دیکھو ان کی قدم کہاں جا رہے ہیں، وہ اپنا قدم تلاش کرنے والے، ہماری زبان میں جسے کہتے کھوجی لے کر آئے، سراغیے لے کر آئے، تو انہوں نے جناب قدم تلاش کرتے کرتے قدموں پہ چلتے چلتے جب پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں، آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی پر ایک آدمی کا نشان ہے، ایک آدمی کے قدموں کا نشان ہے، دو کا نہیں ہے، ابو بکر کے قدم ہیں، نبی کے قدم نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے ابو جہل بات یہ ہے، یہ تو قدم اپنا نشانات ابو بکر کے قدموں کے ہیں، نبی کے قدموں کے نہیں ہیں، نبی ادھر سے واپس کہیں اور چلے گئے ہیں۔ ابو جہل کا یقین دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے۔ ابو جہل نے کہا میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے لوگوں اگر تم نے نبی تک پہنچنا ہے ابو بکر کے قدموں پہ چلنا پڑے گا، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں نبی ہوں گے۔ آج میں بھی یہ
اعلان کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، اگر محمد تک پہنچنا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے، پہلے ابو بکر کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پہلے صحابہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر تم نبی تک پہنچ سکتے ہو۔ بغیر صحابہ کے کوئی آدمی نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ خیر ابو جہل قدموں پہ چلتا 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 ادھر غار کے قریب پہنچتے ہیں۔ ہے قربان جاؤں، اللہ فرماتے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، محبوبہ جب آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، میں عرش والے رب نے مدد کی ہے۔ غار پر اللہ نے حکم دے دیا کہ اے مکڑی جلدی کر، غار کے دروازے پہ جالا تن دے۔ کبوتری کو حکم دیا اے کبوتری غار کے دروازے پہ جا کے تو انڈے دے دے، اور ایک درخت اگا دیا۔ مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دے دیے اور وہاں درخت اگا دیا تاکہ دشمن آئے بھی صحیح، دیکھے بھی صحیح، وہ محسوس نہ کر سکیں۔ ادھر دشمن دروازے پہ آتے ہیں، ادھر ابو بکر نے اپنا غار کی صفائی کی ہے، ایک دو سوراخ رہ گئے، ابو بکر نے پگڑی اتاری ہے، اس کو پھاڑا ہے، سوراخوں میں دے دیے ہیں، سب کچھ سوراخ بند ہو چکے، ایک سوراخ باقی رہتا ہے۔ ابو بکر نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی اور کہا حضور تشریف لائیے نا۔ حضور اندر تشریف لائے، ابو بکر کی ران مبارک پہ اپنا سر مبارک رکھا ہے، ابو بکر دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابو بکر نے کہا، صحابہ نے کہا، نبی نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہے، ابو بکر نے بھی کہا مجھے تین چیزیں پسند ہے، عمر نے کہا مجھے تین چیزیں پسند ہے، عثمان نے بھی کہا، علی نے بھی کہا، لیکن ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر تیری تین پسند کون سی ہے؟ ابو بکر نے تین پسندوں میں سے ایک پسند یہ تھی کہ حضور النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور میری آنکھیں ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں دیکھنے والا بنوں، آپ کی زیارت کروں۔ لیکن قربان جاؤں جب نبیوں نے یہ کہا اللہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اے نوح اگر تو میری قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کشتی میں آ جا، اے یونس اگر تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اکیلا مچھلی کے پیٹ میں آ جا، اے ابراہیم اگر تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اکیلا آگ میں چھلانگ لگا دے۔ لیکن فرمایا محبوبہ اگر تو میری زیارت کرنا چاہتا ہے اکیلا آ جا، معراج کی رات تجھے اپنے پاس بلا کے زیارت کراؤں گا۔ اے موسیٰ اگر تو مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے کوہ طور پہ اکیلا آ جا۔ ابو بکر تیرے دل کی چاہت ہے، تیری دل کی تمنا ہے، تو محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، آ جا آ جا، میں اکیلا تجھے محبوب کے ساتھ بھیج دوں گا، غار میں جتنا مرضی محبوب کا چہرہ دیکھنا، اکیلا آ جا۔ ابو بکر دیکھ رہے ہیں اور اپنا زہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ قربان جاؤں، ارے نبی بھی قرآن ہے، ایک وہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، ایک قرآن مسجد میں موجود ہے، ارے جو اسے پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، جو نبی کو پڑھتا ہے وہ صحابی پڑھتا ہے۔ میں قربان جاؤں ابو بکر نے پڑھا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں جب بھی قرآن پڑھو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو۔ ابو بکر نے پڑھا ہوگا، چہرے کو پڑھ کے وضحا کہا ہوگا، فرمایا سین علم قرآن پڑھنا ہے، سینہ پڑھنا، میرے محبوب کا سینہ پڑھ، علم نشرح لک صدرک واللیل اذا سجا۔ ابو بکر نے زلفیں پڑھی ہوں گی، ابو بکر نے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ پڑھے ہوں گے، یاسین والقرآن الحکیم، دانت پڑھے ہوں گے، ولسان وشفتین، نبی کے ہونٹ پڑھے ہوں گے، ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھیں پڑھی ہوں گی۔ ہے قربان جاؤں ابو بکر نے 3 دن لگا دیے محبوب کو پڑھتے پڑھتے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے جب بھی تم میں سے کوئی قرآن پڑھنا چاہے بہتر طریقہ یہ ہے 3 دن سے پہلے قرآن نہ پڑھے، 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرے یا 3 دن سے زیادہ کرے، کیونکہ ابو بکر نے محبوب کو جو قرآن پڑھا ہے 3 دن لگا دیے ہیں۔ اتنی دیر گزری ہے، سامنے سے دشمن نظر آئے ہیں، حضور سے کہا ہے حضور دیکھیو تو صحیح نا، یہ سامنے دشمن آ کھڑے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ابو جہل بار کھڑا ہے، دشمن بار کھڑا ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان
پریشان نہ ہو، غم نہ کر۔ ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک لفظ ہوتا ہے حزن۔ خوف اور حزن میں فرق یہ ہے، خوف آدمی کو ہوتا اپنی جان کا ہو، غم دوسرے کی جان کا فکر ہو۔ ابو بکر کا مطلب یہ تھا، حضور مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب مجھے تو آپ کی جان کی فکر ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ، جو نبی اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے، 1,24,000 صحابہ میں رب کعبہ کی قسم واحد ابو بکر ہے جس کو رب نے صحابی قرآن میں کہا ہے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، جو نص قطعی کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو قرآن کا منکر ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے ابو بکر کو صحابی کہا ہے۔ اتنی دیر گزری ہے کہ سانپ نکلا ہے، اس نے ڈنگ مارا ہے، ابو بکر کو تکلیف ہوئی ہے، ابو بکر کی نظر نبی کے چہرے پر ہے، نبی کے چہرے پر ہے، ابو بکر پڑھ رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اب پاؤں ہٹاتے ہیں تو نبی کی بے ادبی ہے، اگر آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں کوئی کپڑا موجود نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کہا ہوگا ابو بکر دیکھتا رہ، آج میں تیری آنسوؤں کی قیمت لگانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر پڑھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آنسو سیدھا نبی کے چہرے پہ گرتے ہیں، نبی کی آنکھ کھلتی ہے، نبی دیکھتے ہیں اور فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ابو بکر نے عرض کی حضور کسی چیز نے ڈنک مارا ہے، ڈس لیا ہے۔ حضور بیٹھے ہیں، فرمایا ابو بکر اپنی ایڑی ادھر کرو نا۔ نبی نے اپنی ایڑی ابو بکر کے اپنا ایڑی ادھر کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اپنا ایڑی پہ لگنے کی دیر تھی، میری تکلیف ختم ہو گئی۔ خیر جب وقت گزرتا گیا دشمن واپس چلے گئے، اب وہ حضرت اسما روٹی لیتی ہے، روٹی کو باندھتی ہے، گھر سے چلتی ہے، غار تک پہنچتی ہے، حضرت اسما کا خون نکل رہا ہے، چہرے پر پٹی باندھی ہے، سر باندھا ہوا ہے اور اپنا کان اور ناک اور چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ جب کھانا لے کے 6,000 فٹ بلندی پہ حضرت اسما پہنچتی ہے اور جا کے بیٹھتی ہے، نبی فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، تو نے چہرہ کیوں چھپایا ہے، ادھر چہرہ کیوں نہیں کرتی، کیا بات ہے بتا تو صحیح نا۔ حضرت اسما خاموش ہے، ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تو ہی پوچھ لے، تو پوچھ کے بتا یہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا بیٹا بتا تو صحیح، چہرہ دکھا تو صحیح کیا ہوا۔ جب چہرہ کھولا گیا خون نکلتا ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا، کیا بات بنی۔ اسما کہنے لگی یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، آپ جب گھر سے تشریف لے آئے ہو ابو جال مردود آیا تھا، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے نیچے گرا دیا، یہ خون اسی مارنے کی وجہ سے نکلا ہے۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تو سچ کہتا تھا، تو سچ کہتا تھا، اہلی اہلو کا، حضور یہ میرا اہل آپ کا تو اہل ہے۔ واقعتاً ابو بکر میں تیری کس وفا کا، کس تیری اپنا وفاداری کا میں بدلہ دوں گا۔ اس لیے تو فرمایا پیارے آقا نے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، واحد ابو بکر ہے جس کا میں بدلہ نہ دے سکا۔ اتنی دیر گزری، حضور نے فرمایا ابو بکر پیاس، ابو بکر نے کہا حضور پیاس بڑی لگی ہے۔ فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح وہاں پانی کا پیالہ رکھا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں تھوڑا سا غار کے آگے گیا، میں نے دیکھا ایک پاک اور صاف برتن میں پانی رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے پانی کا رنگ دیکھا دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب وہ میں نے پانی پیا، ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایسا پانی کبھی نہ پیا۔ وہ ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کے جنت کا پانی پیا ہے۔ باتیں بہت ساری تھی، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔